السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم پڑھ رہے ہیں بخش کوتوال کو۔ جی بخش کوتوال، جس کا اصل جو نام تھا وہ کوتوالی جادوگر تھا۔ بخش کوتوال اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ جی وہ جادوگر کیسے بنا، اس کے پاس اتنی بڑی سدھیاں کیسے آئیں، جی اس نے یہ ساری منزل کیسے طے کی، جی یہ آج کی ہم نشست میں پڑھیں گے۔ ٹھیک سفلیات میں یعنی کالے علم میں کوتوالی جادوگر یا بخش کوتوال کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سب سے بڑا جادوگر تھا جو شرک یا علم کرتا تھا، کالا علم کیا کرتا تھا، سفلی گر تھا۔ ٹھیک یہ شخص ہندوستان میں پیدا ہوا۔ جی ہندوستان میں پیدا ہونے والا یہ شخص ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ ٹھیک یہ شخص ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد کوتوال تھا، جی تو یہ خود بھی کوتوالی ہی کیا کرتا تھا۔ جی یہ خود بھی کوتوالی ہی کیا کرتا تھا۔ اچھا، کوتوالی کرتے 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 کوتوالی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کوتوالی نہیں پتہ جی۔ کوتوالی کہتے ہیں چوکیدارا کرنا۔ اچھا یہ رات کو جاگ کے چوکیدارا نہیں کرتے لوگ، جی 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 اس کو کہتے ہیں کوتوال۔ صحیح کیا؟ کوتوال۔ کوتوال۔ تو یہ کوتوالی جادوگر اسی وجہ سے کہلایا۔ صحیح ٹھیک ہے، اس کا اصل نام آج تک کسی کو نہیں پتا۔ جی صحیح اصل نام آج تک، کسی کو نہیں معلوم۔ اور آج سے تقریباً 500 سال پہلے یہ پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک صحیح 500 سال پرانا جادوگر ہے یہ بخش کوتوال، جس کو کوتوالی جادوگر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا جادوگر ہے۔ صحیح ٹھیک سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی تو یہ جادوگر سب سے پہلے اس نے کوتوالی شروع کی، کیونکہ اس کا والد کوتوال تھا، چوکیدارا کیا کرتا تھا۔ جی تو یہ بھی اس نے سب سے پہلے جو پیشہ اختیار کیا وہ پیشہ کیا تھا؟ کوتوالی۔ کوتوالی کرنا، چوکیداری کرنا۔ صحیح ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو یہ چوکیداری کرتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کو بچپن سے نا عجائبات کی دنیا، یہ جادو جنات کی دنیا، جی یہ سالکین والا راستہ، تپسوی، سادھو، مہاتما، پنڈت، ان سے اس کو بڑا دلچسپی تھی کہ ان کے پاس بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، یا خود کو اس کا شوق تھا کہ میں اندیکھی دنیا کو دیکھوں، میں جادو اور جنات کے اثر کو دیکھوں۔ جی تو یہ شوق اس کا بچپن سے ہی تھا۔ صحیح ٹھیک تو یہ کوتوالی کرتا رہا، بہت عرصے تک کوتوالی کرتا رہا۔ اس بندے نے ہندوستان کا کوئی گلی محلہ چورایا نہیں چھوڑا جہاں یہ کسی پیر کے پاس، کسی بابا کے پاس، کسی پنڈت، اگھوری، سادھو، مہاتما، گیانی، سدھ پرش، سدھی والے انسان کے پاس نہ گیا ہو۔ صحیح ٹھیک بہت زندگی اس نے صرف کی، لیکن اس کو کوئی کامل آدمی نہیں ملا۔ نہیں اچھا، ایویں لوگ کہہ دیتے ہیں سارے ہی جی کہ ہم کالا علم کرتے ہیں، ہمارے پاس کالا جادو ہے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ کالا جادو بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے، اس کا بھی ایک تصرف ہے، جی اس کے لیے بھی جان مارنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے بیوی بچوں تک کا تیاگ کرنا پڑتا ہے۔ تیاگ مطلب ہندی میں چھوڑنا پڑتا ہے ان کو۔ سفلی جادوگر کی کبھی اولاد نہیں ہوتی، وہ کبھی ایک جگہ نہیں رہ سکتا، وہ کبھی آبادی میں نہیں رہ سکتا، وہ ویرانوں میں، کھنڈرات میں، کھولیوں میں، قبرستانوں میں، شمشان گھاٹوں میں، پرانے سنگلاخ پتھروں کی بند گفاؤں میں، غاروں میں، دریاؤں کے کنارے جہاں پہ انسان نہ رہتے ہوں وہاں پہ سفلی گر رہا کرتے ہیں۔ اچھا صحیح ٹھیک ہو گیا جی؟ جی تو سفلی گر بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ جی تو اس شخص نے بڑی کوشش کی، بڑا جد و جہد کی، لیکن اس کو کوئی انسان نہ ملا۔ آخر کار بہت عرصہ گزر گیا تو اس کو ایک اگھوری ملا۔ اس کو ایک اگھوری کیا ہوتا ہے؟ اگھوری بھی ایک جادوگر کی ایک بڑی قسم ہے، وہ میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کبھی کسی دن پھر پڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک طرح کا ہندو جادو کرنے والا ہوتا ہے، جی ہندو مذہب کا۔ تو جی اس کو جب اگھوری ملا، وہ سدھ پرش تھا، اس کے پاس سدھیاں تھیں، یعنی وہ بہت بڑا سفلیات گر تھا، جی اور کہا جاتا ہے کہ وہ ہفتوں تک کچھ بھی نہیں کھایا کرتا تھا، ٹھیک صرف بکری کا دودھ پیا کرتا تھا، صرف بکری کا دودھ پیتا تھا، باقی کوئی چیز نہیں کھا، ان کا ایک دانہ گرہن نہیں کیا کرتا تھا۔ گرہن مطلب کھاتا نہیں تھا۔
اور وہ بہت بڑا یوگا کرنے والا، مشقیں کرنے والا، اس کے پاس بڑی طاقتیں تھیں. تو اس نے کوتوالی جادوگر کو کوتوال کرنے والے ایک عام سادھارن انسان کو بہت بڑا جادوگر بنایا. اچھا اس نے اس کو ریاضت پہ بٹھا دیا، محنت پہ، کہ تم محنت شروع کر دو. اب اس نے اس کو باقاعدہ طور پہ سفلیات کی دنیا میں داخل کیا، کیونکہ یہ تو بھٹکا ہوا تھا، شروع دن سے تلاش میں تھا کہ مجھے کچھ ایسا ملے جس سے میں عجائبات کی دنیا دیکھوں، اندیکھی دنیا کو دیکھوں، اس دنیا کو دیکھوں جس دنیا کو کوئی نہیں دیکھ سکا، میں اس دنیا کو دیکھوں. سمجھ آئی؟ بڑی کوششیں کی اس میں. وقت گزرتا گیا، بہت سارا وقت گزر گیا، حتیٰ کہ اس کا جو گرو تھا نا وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، اس کی مرتیو ہو گئی، اور وہ مرتیو کو پراپت ہو گیا، مطلب مر گیا. جو اس کا استاد تھا، جو اس کا گرو تھا، کوتوال جادوگر، ابھی یہ عمل ہی کر رہا تھا. تو اب بڑا پریشان ہوا یہ کہ میں اپنے باقی کے سفر کو کیسے کروں گا. تو اس نے اس سے کہا کہ تو ایسا کر، اگر میں مرنے پہ آ جاؤں یا میرا آخری وقت شروع ہو جائے تو نے پھر ایسے کرنا ہے کہ تو نے میری روح کا آواہن کرنا ہے، اور ایک پیالہ شراب کا آگ میں ڈال کے یہ الفاظ تو منتر جنتر پڑھے گا اور میرا دھیان لگائے گا تو میری جو آتما ہے وہ تیرے پاس آ جائے گی، میرا جو شیطانی ہمزاد ہے وہ تیرے پاس آ جائے گا. جب وہ شیطانی ہمزاد اس کے پاس، اس نے ایسے ہی کیا. جب وہ مرا تو اس نے پھر اس کی باقاعدہ طور پہ پوجا کی یا گھوری، اور اس کا کلوہ جگایا، جس کو پکا کلوہ کہتے ہیں. یہ بھی میں پہلے پڑھا چکا ہوں، کبھی پھر پڑھا دوں گا احتیاط. پکا کلوہ اس نے اس کا جگا لیا. اب اس پکے کلوے نے، اس کی روح نے اس کی تربیت شروع کی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے استاد کے پاس ایک بہت بڑے شیاطینی جنات کے سردار قبیلے کا جن تابع تھا، اس کے گرو کے تابع تھا، جس کا نام تھا بخش. اس جن کا نام تھا. وہ جن اس کے گرو کی وجہ سے اس کے پاس آنے لگ گیا. وہ جن اس کے گرو کی وجہ سے اس کے پاس آنے لگ گیا. اور وقت گزرتا رہا، بہت سارا وقت گزرا، اور آخر کار اس نے اپنی جب سدھیاں پوری کر لیں تو اس نے اپنا وجود، اپنا آپ اس بخش کوتوال کو دے دیا، بخش نامی جن کو دے دیا کہ میں اپنا پورا وجود تمہیں دیتا ہوں، تم میرے وجود میں آ جایا کرو. تو پھر بخش کی سواری آنے لگ گئی اس کے اوپر، بخش اس کے جسم میں آنے لگ گیا، جس سے یہ اڑنے لگ گیا، یہ ہوا میں. بخش کوتوال یا کوتوالی جادوگر ایسا جادوگر تھا جس نے ہوا میں باقاعدہ طور پہ اڑنا شروع کر دیا. یہ پہاڑوں میں غائب ہو جایا کرتا تھا، اور مزے کی بات دیکھیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کا فاصلہ منٹوں سیکنڈوں میں طے کر لیا کرتا تھا. وہ شیطان اس کے جسم میں آ کے اس کے جسم کو اڑا کے لے جاتا. یہ زمین پھاڑ کے زمین میں جذب ہو جاتا تھا، آسمان میں گھس جاتا تھا. یعنی اس کے پاس بہت زیادہ لافانی طاقتیں آ گئی، اور یہ ایک بہت بڑا جادوگر بننے کا اس کا جو خواب تھا وہ پورا ہو گیا. پھر کہا جاتا ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اچھا سب سے یاد رکھیے گا اس کی، اب میں آپ کو طاقت بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہواؤں میں اڑ لیتا تھا، پتھروں میں جذب ہو جایا کرتا تھا، پہاڑوں میں جذب ہو جاتا تھا، زمین میں گھس جاتا تھا. اس کے علاوہ یہ جس چیز پر نظر ڈالتا اس میں آگ لگ جاتی تھی. اس کی آنکھوں کے جو پتلیاں تھی، آنکھوں کے جو اندر کے یہ سفید ڈیلے تھے وہ ایسے تھے جیسے سرخ لال ہوں، اور جس جگہ پر توجہ کرتا اس جگہ میں آگ لگ جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور جہاں پھونک مارتا اس کے پھونک مارنے سے بھی ایسا اثر ہوتا تھا کہ سینکڑوں کلومیٹر تک خشک درخت اور جنگلات اور جھاڑوں میں آگ لگ جایا کرتی تھی. اتنا بڑا جادوگر تھا. کہا جاتا ہے کہ یہ نار سنگھ سے بھی بڑا جادوگر تھا، کیونکہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر بڑے بڑے جادوگر آئے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گا آگے جا کے، ملکہ انل بہت بڑی جادوگرنی تھی.
صحیح कामाख्या देवी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, صحیح कालका देवी बहुत बड़ी जादूगरनी औरत थी, अप्सरा सिद्धि वो भी एक औरत थी, बहुत बड़ी जादूगरनी हुई। ठीक صحیح ठीक है। صحیح इसी तरीके से नार सिंह हो गया, कोतवाली जादूगर हो गया, और शेख सिद्धू हो गया। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े जादूगर आए हैं इसमें, جی जिन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक जादू में अपना नाम पैदा किया है। صحیح तो उन्हीं नामों में एक बड़ा नाम है बख्श कोतवाल का। इसका असल नाम किसी को नहीं पता। صحیح कोतवाल ये क्यों कहलाया? क्योंकि ये कोतवाली किया करता था और कोतवाल का ही बेटा था, ठीक بالکل यानी चौकीदारा किया करता था, जी पहरा दिया करता था रात को जाग के। जी तो जो रात को जाग के पहरा दे उसको क्या कहते हैं? कोतवाल। कोतवाल। और बख्श इसकी बड़े सबसे बड़े जिन का नाम था, इसलिए बख्श कोतवाल या कोतवाली जादूगर कहलाया। صحیح जैसे कोई शख्स काम करता है ना, तो वो भले लोहार ना ही हो तो उसे लोहार कहने शुरू हो जाते हैं, بالکل पेशे के लिहाज से उसका नाम रखने शुरू कर देते हैं लोग। तो ऐसे ये शख्स कोतवाली जादूगर से बख्श कोतवाल बना, और इसने सिफलियात की दुनिया में बड़ा एक नाम कमाया, और इसने बड़े बड़े साधुओं और संतों और मठों के अंदर दबे हुए हिंदू साधुओं की रूहों और उनके हमजादों को जगा के अपने ताबे किया। ठीक और इसने अपने आप में एक बड़ी इस्तखराजी कुव्वत को पैदा किया, ठीक और जादूगरी की दुनिया में, ब्लैक मैजिक की दुनिया में, सिफलियात की दुनिया में ये बहुत बड़ा जादूगर बना था। صحیح ठीक क्या? बहुत बड़ा जादूगर बना था। और कहा जाता है कि इसका इतना तसर्रुफ था कि अगर आप शयातीनी जिन्नात को इसका नाम ले देंगे ना, तो वो उसी वक्त जल जाते थे, صحیح क्योंकि इसका इतना तसर्रुफ था, क्योंकि इसने बड़ी बड़ी देवियों को अपने इस्तखराजी कुव्वत से अपने अंडर किया हुआ था, صحیح अपनी अंदर کی طاقت سے ان چیزوں کو اپنے اندر اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ تو اس نے بہت حد تک ہندوستان میں نام کمایا اور بہت لوگوں کو خوف و ہراس پھیلایا، لوگ اس کے نام سے ڈرا کرتے تھے۔ ठीक صحیح اور جو لوگ جن بھوت پریت بیتال سنکھنی ڈنکنی کسی بھی شیاطینی چیز کو اتارا کرتے تھے، کسی کے جسم سے اس چیز کو بھگاتے تھے، تو وہ کیا کرتے کہ بخش کوتوال کی دعائی دیا کرتے تھے، صحیح تو اس سے وہ چیز اسی وقت چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ صحیح سیم ایسے جیسے ہم اولیاء اللہ اور صالحین کا نام لیتے ہیں، اللہ اور اس اہل بیت محمد و آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد کا نام لیتے ہیں، تو ان کی ناموں کے اندر ایک ایسا تصرف ہوتا ہے जी کہ جن ناموں کی برکت سے، قرآن کے الفاظ سے، قرآن کے اندر چھپے ہوئے نور سے اس شخص کے اندر عافیت، خیریں، برکتیں، بھلائیاں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے ہی شیاطینی ناموں کا ایک تصرف اور اثر ہوتا ہے، بالکل जी جس میں بخش کوتوال کا ایک بڑا نام تھا، صحیح اور اس کا جادو بہت حد تک تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جس شخص پر بھی اس کی چوکی ماری جاتی تو وہ شخص کچھ ہی لمحوں میں مر جایا کرتا تھا۔ ठीक صحیح یہ اتنا بڑا خطرناک جادو ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ مرا کیسے۔ جی بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ مر گیا، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ مرا نہیں، وہ شیاطینوں کے ساتھ ہی شیاطین میں چلا گیا۔ ठीक صحیح وہ جو بخش نامی جن تھا وہ اس کے جسم کو اٹھا کے ساتھ میں شیاطینی جنات کی عالم میں لے گیا، جیسے سامری جادوگر غیب ہو گیا تھا، بالکل ठीक وہ شیاطینی ہمزاد اور شیاطینی دنیا میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ خود ایک شیطان بن چکا تھا۔ जी اور کہا جاتا ہے کہ بعد میں اس نے اپنے جسم کو چھوڑ دیا، اور جو موت ہوتی ہے وہ جسم کی ہوتی ہے، روح کی नहीं हो اس کی روح تو شیطان بن چکی تھی۔ بالکل تو یہ ایک بڑا جادوگر تھا ہندوستان کی سرزمین کے اوپر، جس کا نام کوتوالی جادوگر کہلایا، صحیح اور اپنے آپ میں یہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کی چوکی بھی لگائی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اس سے جادو سیکھا انہوں نے پھر اس کے ہمزاد کو جگایا، صحیح پھر وہ اس کی چوکی مارتے تھے۔ چوکی یعنی اسی کے نام کا واسطہ دے کے شیطانوں کو جگانا اور کسی شخص پر ڈال دینا، اور اس کی چوکی جس پر بھی ماری جاتی تھی وہ شخص بے موت مارا جایا کرتا تھا۔ ठीक
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، لیکن صحابہ میں ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے جنات سے جنگیں کی ہیں بالکل اور صحابہ کی شہادت بھی ہوئی ہے جنگوں میں. جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی خیر اب تو کوتوالی کی چوکی بھی نہیں رہی، اب ایسے جادوگر بھی نہیں رہے کہ میں آپ کو اس کا علاج بتاؤں، کیونکہ وہ 500 سال پہلے پیدا ہونے والا جادو وہ اب تو ختم ہو گیا. یہ مصر میں، یونان میں، مکران میں اس کا جادو، اس کی چوکی کا لاہ عمل کیا جاتا تھا. اور انڈیا کے اندر کامرس دیش میں کامکھیا پیٹھ کے ارد گرد بھی لوگ ایسے ہیں، خصوصاً ایسی عورتیں ہیں جو کہ کوتوالی جادو کا جادوگر آج بھی وہاں کا مشہور ہے. صحیح. سمجھ آ گئی؟ جی